سورہ کہف قرآن کی ایک بڑی عظمت اور فضیلت والی سورت ہے۔ اس سورت کو زیادہ تر لوگ جمعے کے دن پڑھتے ہیں۔ جمعے کے دن اس سورت کو پڑھنے سے اس کی فضیلت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ عرب یہودی عالموں کے پاس گئے اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کیا سوال کیا جائے جس سے ان کی حقیقت سامنے آ جائے۔ یہودی عالم نے کہا ان سے 3 سوال پوچھو، جس میں ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے۔ لہٰذا اللہ نے قرآن میں سورہ کہف کے اندر تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اہل انجیل کی حالت بس سے بدتر ہو گئی تھی۔ وہ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے اور دوسروں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرنے لگے۔ ان کا بادشاہ بہت ظلم کرنے والا تھا، جو بت پرستی پر راضی نہ ہوتا اس کو قتل کروا دیتا تھا۔ اصحاب کہف اسی بادشاہ کے شہر کے شریف اور ایماندار لوگوں میں سے تھے۔ رومی بادشاہ کی اولاد اور روم کے سرداروں میں سے تھے۔ ایک مرتبہ قوم کے ساتھ جب وہ کسی جشن میں شریک تھے تو انہوں نے وہاں پر شرک اور بت پرستی کا تماشا دیکھا۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ بت پرستی محض ایک باطل چیز ہے، عبادت تو صرف ایک خدا کی ہونی چاہیے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے۔ بس یہ لوگ وہاں سے ایک ایک کر کے نکلے اور ایک پیڑ کے نیچے آ کر بیٹھ گئے۔ ایک کے بعد دوسرا آیا، دوسرے کے بعد تیسرا، چوتھا، اس طرح سے یہ لوگ وہاں پہ سب جمع ہو گئے۔ حالانکہ ایک دوسرے سے ان کی جان پہچان نہیں تھی، لیکن ایمان کی روشنی نے ایک دوسرے سے ملا دیا تھا۔ سب خاموش تھے، سب ایک دوسرے سے ڈر رہے تھے۔ اپنے اندر کی بات کو اگر بتا دیں تو یہ ان کے دشمن نہ ہو جائیں۔ کسی کو بھی ایک دوسرے کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ قوم کی اس بیوقوفی اور مشرکانہ رسم کے کتنے خلاف ہیں۔ آخر ایک نوجوان نے کہا، دوستو، کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے کہ ہم لوگ پیڑ کے نیچے جمع ہوئے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ ہر شخص اپنے دل کی بات کو ظاہر کرے جس کی وجہ سے اپنے لوگوں کو چھوڑ کر یہاں بیٹھا ہے۔ اس پر ایک نے کہا، بھائی بات یہ ہے کہ مجھے اپنی قوم کی یہ رسم ایک آنکھ نہیں بھاتی، جبکہ آسمان اور زمین اور ہمارا اور تمہارا خالق صرف اللہ ہی ہے، پھر ہم اس کے سوا دوسرے کی عبادت کیوں کریں؟ یہ سن کر دوسرے نے کہا، خدا کی قسم یہی نفرت مجھے یہاں لے آئی ہے۔ تیسرے نے بھی یہی کہا کہ ہر ایک نے یہی جواب دیا تو سب کے دلوں میں محبت کی ایک لہر دوڑ پڑی اور یہ سب روشن خیال آپس میں سچے دوست اور بھائیوں سے بھی زیادہ ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے بن گئے۔ انہوں نے ملنے کی جگہ مقرر کی اور وہیں پر بیٹھ کر سبھی عبادت کرتے۔ دھیرے دھیرے قوم کے لوگوں کو پتہ چل گیا تو وہ ان سب کو پکڑ کر اس ظالم بادشاہ کے پاس لے گئے اور شکایت کی اور بادشاہ کو بتایا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم ہمارے بتوں کو چھوڑ کر کس کی عبادت کر رہے ہو؟ انہوں نے نہایت ہی دلیری سے اپنی توحید، اپنے ایمان کو بتایا۔ بادشاہ بہت غصہ ہوا اور اس نے ڈرایا، دھمکایا اور حکم دیا، ان سب کے لباس اتار لو اور اگر یہ باز نہ آئے تو انہیں میں سخت سزا دوں گا۔ اب ان لوگوں کے دل اور مضبوط ہو گئے اور ساتھ میں انہیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہاں رہ کر ہم عبادت نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے اپنی قوم، دیش اور رشتے ناطے چھوڑنے کا ارادہ کر لیا اور ایک دن موقع پا کر وہاں سے بھاگ نکلے اور قریب کے ایک پہاڑ کی ایک غار میں پناہ لے لی اور وہاں سو گئے اور 300 سال سے زیادہ عرصے تک اسی حالت میں سوتے رہے۔ بادشاہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ وہ لوگ غار میں ہیں تو اس نے حکم دیا غار کو دیوار سے بند کر دیا جائے تاکہ وہ اس کے اندر ہی مر جائیں اور وہ ان کی قبر ہو جائے۔ یہی ان کی سزا ہے۔ یہ کام حکومت نے جس کے ذمے کیا تھا وہ ایک نیک آدمی تھا۔ اس نے ان اصحاب کے نام، تعداد اور پورا واقعہ ایک تانبے کی تختی پر گدوا کر صندوق میں دیوار کی بنیاد کے اندر محفوظ کر دیا اور یہ بھی بیان کیا کہ اس طرح کی ایک اور تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کرا دی گئی ہے۔ کچھ عرصے بعد ظالم بادشاہ مر گیا اور زمانے گزرتے گئے، سلطنتیں بدلتی گئیں، یہاں تک کہ ایک فرما بردار بادشاہ ہوا۔ پھر اس کے ملک میں فرقہ بندی پیدا ہوئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کے آنے کے منکر ہو گئے۔ بادشاہ کو یہ بات پریشان کرنے لگی۔ بادشاہ اب کمرے میں بند ہو گیا اور اس نے اللہ سے دعا کی کہ یا میرے رب، کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما جس سے لوگوں کو مردے کے اٹھنے اور قیامت کے دن پر یقین ہو جائے۔ اسی زمانے میں ایک شخص نے اپنی بکریوں کے آرام کے لیے پہاڑ کی غار کو چنا اور دیوار گرا دی۔ دیوار گرانے کے بعد اس پر کچھ ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ اصحاب
असहाबे कहफ अल्लाह के हुक्म से खुशहाल उठे। उनके चेहरे पर खुशी और तबीयतें तरोताजा थी। एक दूसरे को देखा तो सलाम किया और नमाज के लिए खड़े हो गए। फारिग होकर एक ने कहा कि आप जाइए और बाजार से कुछ खाने के लिए ले आइए और ये भी खबर लाइए कि बादशाह दकियानूस हमारे बारे में क्या इरादा रखता है। वो बाजार गए और शहर में नई इमारतें पाईं और नए लोगों को देखा और ईसा अलैहिस्सलाम के नाम लेते हुए सुना। लोग बेखौफ होकर ईसा अलैहिस्सलाम की कसमें खाते। उन्हें इन सब बातों से बहुत ही हैरत हुई, इसलिए हो रही थी कि वो अपने नजदीक यही समझ रहे थे कि हमें यहाँ पहुंचे एक आध दिन ही गुजरा है। हालांकि इस दौरान जमाने गुजर चुके थे। फिर रोटी वाले की दुकान पर गए और खाना खरीदने के लिए उसको बादशाह दकियानूस के जमाने का 1 रुपया दिया, जिसका चलन सदियों से नहीं हुआ था। दुकानदार ने यह सिक्का देखा तो ताज्जुब किया और उसे अपने पड़ोसी को दे दिया और कहा, देखना कि यह सिक्का कब का है और किस जमाने का है। और उसने दूसरे को दे दिया, दूसरे ने तीसरे को दे दिया और इसी तरह एक तमाशा बन गया। बाजार वालों ने सोचा कि इसके हाथ में एक लगता है कोई पुराना खजाना लग गया है। उन्होंने उन्हें पकड़कर हाकिम के पास ले गए और वो नेक आदमी था। उसने भी उनसे यही पूछा, खजाना कहाँ है? उन्होंने कहा, खजाना कहीं नहीं है, ये 1 रुपया हमारा अपना खुद का है। हाकिम ने कहा, यह बात किसी तरह यकीन के काबिल नहीं। यह सिक्का 300 साल पहले का है और आप नौजवान हैं और हम लोग बूढ़े हैं। हमने तो कभी ऐसा सिक्का नहीं देखा। आपने फरमाया कि मैं जो पूछूं ठीक ठीक बताना तो मसला हल हो सकता है। उन्होंने कहा, हाँ बताइए। उन्होंने कहा कि ये बताओ कि बादशाह दकियानूस किस हाल में है? हाकिम ने कहा, आज रूहे जमीन पर इस नाम का कोई बादशाह नहीं है। सैकड़ों साल पहले मुशरिक बादशाह इस नाम का गुजरा है। तो आपने फरमाया, कल ही तो हम उसके खौफ से जान बचाकर भागे हैं। मेरे साथी करीब के पहाड़ की एक गार में पनाह लिए हुए हैं। चलो मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। हाकिम और शहर के लोग उसके साथ गार में गए। उधर असहाबे कहफ अपने साथी के इंतजार में बैठे थे। बहुत से लोगों की आवाज सुनकर समझे कि साथी पकड़ा गया और बादशाह की फौज हमारी तलाश में आ रही है। इतने में ये लोग पहुंच गए और साथी ने सारा किस्सा सुनाया। हम अल्लाह के हुक्म से इतना जमाना सोए रहे और हम इसलिए उठाए गए हैं कि लोगों के लिए मौत के बाद जिंदा किए जाने की दलील और निशानी बन जाएं। हाकिम को गार की दीवार से तांबे का संदूक मिला। उसके अंदर तख्ती बरामद हुई। तख्ती में उनके बारे में सब कुछ लिखा था। पढ़कर सबको बहुत ताज्जुब हुआ और लोग अल्लाह की हम्द और सना करने लगे। उसने ऐसी निशानी जाहिर फरमा दी जिससे मौत के बाद उठने का यकीन लोगों को हो गया। हाकिम ने अपने बादशाह को इत्तला दी और बादशाह वजीरों को लेकर वहां पर पहुंचा और सजदाए शुक्र में गिर पड़ा। अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल की। असहाबे कहफ ने बादशाह से मुलाकात की और फरमाया, हम तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करते हैं और अल्लाह तेरी और तेरे मुल्क की हिफाजत फरमाए। बादशाह खड़ा होकर यह सुन रहा था और उन लोगों की वफात हो गई। अल्लाह ने उनकी हिफाजत फरमाई। सैकड़ों सालों थी और किसी की मजाल नहीं थी कि कोई भी वहां तक पहुंच सके। बादशाह ने गार को मस्जिद बनवाने का हुक्म दे दिया। असहाबे कहफ की तादाद 7 थी और एक और रिवायत में 9 बताई गई है। इनके साथ एक कुत्ता भी था। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।